السلام علیکم۔ یہ حنیف بھائی نے ایک سوال بھیجا تھا کہ مال کی حرص کس حد تک انسانی زندگی کے لیے مضر ہے، اور اس کے لیے انہوں نے 3 آیتوں کا حوالہ دیا ہے، جو سورہ نمبر 64 تغابن اس کی آیت نمبر 16، اور سورہ تکاثر اس کی آیت 1 اور 2، اور سورہ حمزہ اس کی 1 سے 7۔ یہ 3 جگہ انہوں نے کہا کہ اس سے وضاحت کرتے ہیں۔ تو آئیے آج اسی کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کھولنا سورہ تغابن یعنی سورہ نمبر 64 64 اور اس کی آیت نمبر 16۔ اس وقت میرے پاس فتح محمد جالندھری والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس سے کر دوں گا اور پھر اپنی فہم بتا دوں گا۔ تو یہ آ جائیے 64 کی 16، لیکن بجائے 16 کے بس میں 15 16 دونوں کر دیتا ہوں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور خدا کے ہاں بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ سو جہاں تک ہو سکے خدا سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار ہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جو شخص طبیعت کی بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ انما بے شک جو اموالکم تمہارے مال و اولادکم اور تمہاری اولاد یا تمہارا پیدا کردہ فتنہ، فتنہ ہے۔ فتنہ کہتے ہیں ایک تو پرکھ کر الگ کرنے کو، تو پرکھ کر الگ کرنا ہے۔ مال ہو یا اولاد ہو، یہ اصل میں آپ کو پرکھ کر الگ کر دیتی معاشرے سے کہ آپ اس مال اور اولاد کے چکر میں کس حد تک جا سکتے ہیں اور کتنے انصاف پسند رہ سکتے ہیں اور کس حد تک گر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو پرکھ کر الگ کرتا ہے، اس لیے فتنہ ہے، اس کو آزمائش بھی لوگ کہتے ہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ اس کے پاس انتہائی اجر ہے۔ انتہائی اجر یعنی انتہائی نتیجہ ہے۔ اب آجائے فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کے پابند ہو جاؤ جو تم جلد اطاعت کر سکو۔ یہ استطاعت اردو والا نہیں ہے کہ جو طاقت ہو۔ فتقوا، پس پابند ہو جاؤ، اللہ یعنی اللہ کی پابندی اختیار کرو، اللہ سے بچنے والے بنو، ما استطعتم جو تم اس کی جلد اطاعت کر سکو۔ واسمعوا یعنی سنو۔ بات کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کے احکامات کو سننے سے، یعنی قرآن کو سننے سے۔ واطیعوا اور اطاعت کرو، یعنی پھر اس کے پیچھے چلنا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اپنی نفسیات کے لیے بھلائی کھلا رکھو، کھلا رکھو اپنی نفسیات کے لیے بھلائی۔ ومن یوق، اور جو بچا لے، شح نفسہ خود غرضی سے اپنی نفسیات کو، اپنی سوچ کو، فاولئک پس یہی لوگ هم المفلحون وہی کامیاب ہوں گے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، بے شک جو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہیں وہ تمہیں پرکھ کر الگ کرتا ہے اور اللہ اس کے پاس انتہائی اجر ہے۔ بس اللہ کے پابند ہو جاؤ جو تم اس کی جلد اطاعت کر سکو، اور سنو اور اطاعت کرو اور کھلا رکھو، تمہاری نفسیات کے لیے بہتر ہے۔ اور جو اپنی نفسیات کو خود غرضی سے بچا لے، بس یہی لوگ وہی کامیاب ہوں گے۔ تو بہرحال چھوٹی سی اس میں بڑی بات ہے سمجھنے والی۔ اب آ جائیے آگے سورہ تکاثر آیت نمبر 1 اور 2۔ سورہ تکاثر جو وہ سورہ نمبر 102 ہے اور اس کی 1 اور 2۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ تو اب دیکھیے یہ کیا ہے۔ اب انہوں نے تکاثر کا تو یہ بہت سی طلب یعنی مال کی طلب کر دیا، اور الہاکم کا کر دیا غافل کر۔ یہ ہلاکت نہیں ہے کہ اس سے غافل یا ہلاکت کی بات ہو۔ الہاکم التکاثر یہ الہ ہے، اور پھر کم یعنی تم نے الہ بنا لیا ہے اپنی کثرت کو، بہت زیادتی کو۔ تکاثر یہ کثرت سے ہے کہ تم اپنی کثرت کو تم نے الہ بنا لیا، تم نے حاکم بنا لیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ زرتم جو کہا جاتا ہے وہ کسی طرف جھک پڑنے، زر کہتے ہیں جھک جانے کو، زرتم یعنی تم جھک پڑو، المقابر قبروں کی طرف، خاص کر مقابر جو قبر کی جمع ہے۔ تو جب انسان مر جاتا ہے تو وہ جہاں بھی جس حال میں بھی، چاہے وہ جل کر اس کی راکھ جائے، یا کوئی جانور کھا لے اس کے پیٹ کے ذریعے وہ چلا جائے، یا سمندر میں گر جائے اور پانی اسے تہ میں ڈال لے اور مچھلیاں کھا جائیں،
یعنی کچھ بھی ہو جو آخری حد تک مرنے کے بعد جہاں کہیں وہ پہنچتا ہے، چاہے جل کر پہنچے، راکھ بن کر پہنچے، یا دفنایا جائے اور پورے جسم زمین کے نیچے پہنچے، تو وہی قبر کہلاتا ہے۔ تو یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ جاؤ، تو یہ جو اپنی کثرت کو، تکاثر کو، ہر چیز کی، مال و دولت کی تکاثر کو، اولاد کی کثرت کو، قوت کی کثرت کو، ہر طرح کی کثرت کو جو تم نے حاکم بنا رکھا ہے، تو یہ تمہیں قبر تک پہنچا دے گی۔ بس اس صورت کی پوری تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ صرف 2 آیتیں انہوں نے لکھا تھا اس کے حوالے سے مال کی حرس، لیکن اس میں مال کی بات نہیں، اس میں ہر طرح کی حرس کی بات ہے۔ اس کے بعد آ رہی ہے سورہ ہمزہ، یعنی سورہ نمبر 104، اور اس کی آیت 1 سے 7 تک انہوں نے کہا ہے۔ اس میں ہے ہی ٹوٹل 9 آیتیں، چلیے پوری 9 ہی کر دیتے ہیں، صرف 2 آیت کو کیا چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ اسم نہیں ہے بلکہ بسم خود ایک صرفی مادہ ہے۔ تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت ہے، سکون ہے، بشاشیت ہے، آپ جس لفظ سے سمجھ سکیں جس سے آپ کو سکون اور راحت محسوس۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تانآمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے۔ ویل کہتے ہیں خرابی کو، لکل ہر ایک کے لیے، ہمزہ کہا جاتا ہے عیب چینی کرنے والے کو جو دوسروں کے عیب نکالتا رہتا ہے، اور لمزہ کہا جاتا ہے جو عیب تلاش کرتا ہے، یعنی ایک تو صرف عیب بیان کرتا ہے اور دوسرا عیب تلاش کرتا ہے، زبردست اس میں تلاش کرتا ہے کہ اس میں کون سا عیب ہے، اس کو مزید اجاگر کیا جائے۔ تو اس کا جو ترجمہ بن گیا تو خرابی ہے ہر ایک عیب چینی کرنے والے جو دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ہیں۔ نلذی جمع مالا وعددا، یہ جو چھوٹا سا نون لگتا ہے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے اسی کا تسلسل ہے۔ تو وہ جو عیب چینی کرتے ہیں، جو دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ وہ جمع کرتے ہیں مالوں، یعنی مال کو، اور وعددا، اور اسی کی تیاری کرتے رہتے ہیں یا اسے گنتے رہتے ہیں۔ جو ان کا ترجمہ کہ جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، تو یہ ہے کہ وہ جو کہ مال جمع کیا اور اسے گنتا رہا یا اسی کی تیاری کرتا رہا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کے موجب ہوگا۔ یحسب، وہ حساب لگاتا ہے، انا، یہ کہ مالہ، اس کا مال، اخلدہ، اس کے لیے ہمیشگی ہے، اسی کے لیے ہمیشہ ہے۔ تو وہ یہ حساب لگاتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کا رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن، ضرور وہ پھینک دیا جائے گا یا ضرور وہ ڈالا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں۔ حطمہ کیا چیز ہے؟ حطم کہا جاتا ہے کچلے ہوئے کو، جیسے کہتے ہیں نا معاشرے میں کچل دیے گئے، پس دیے گئے۔ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ غریب آدمی تو آج کی مہنگائی میں پس گیا ہے، غریب آدمی رل گیا ہے، پاکستانی عوام رل گئی ہے، پس گئی ہے، تو کچلی گئی ہے، تو یہ اسی معنوں میں۔ تو یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں، وہ کچلے ہوئے میں پھینکے جانے کے لیے، تو ضرور وہ کچلے ہوئے میں پھینکے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ جو دولت کو ہی جمع کرتے ہیں، اس کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں اور دوسروں کی صرف عیب چینی میں لگے رہتے ہیں، مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اسی کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں وہ دراصل کچلے ہوئے میں ضرور پھینکے جائیں گے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک، اور تمہیں کیا ادراک ہے، تمہیں کیا فہم ہے، ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے؟ اب یہ اللہ خود اس کی تشریح کر رہا ہے کہ حطمہ کیا ہے، یہ آگے اس کی تشریح آ جائے گی کہ حطمہ کس کو کہا جا رہا ہے۔ تو اور کیا تمہیں یہ فہم ہے کہ کچلے ہوئے کیا ہیں؟ نار اللہ الموقدہ، وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یعنی انہوں نے حطمہ کو جو ہے وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ نار اللہ، اللہ سے جلنا ہے، الموقدہ، وہ جو بھڑک گئے، جیسے آپ آگ بھڑکانے کے لیے کوئلہ جلاتے ہیں، اس کے اوپر ہلکا سا پیٹرول ڈال دیں یا مٹی تیل ڈال دیں، وہ فوراً بھڑک جاتے ہیں۔ اسی طرح سوئی گیس کا چولہا، یعنی جب آپ اس کے بٹن کو ذرا تیز کریں گے تو وہ بھڑک جائے گا۔ تو یہ بھڑکنا جو ہے یہ اللہ سے جلنے کو بھڑکتے ہیں۔ تو یہ لوگ، کیونکہ اللہ منع کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جو مال اسے خرچ کر دو، مما رزقناہم ينفقون، اللہ کہہ رہا ہے جو بھی سامان رسول ہے اسے کھلا رکھو، اور اسے جمع کرنے منع کرتا ہے۔ جبکہ جو یہ لوگ اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو دراصل یہ اللہ سے ہی جلنے کو بھڑکا رہے ہیں۔
اپنے آپ کو جلنے میں بھڑکا رہے ہیں.